نماز کی طاقت۔ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایرانی سلطنت سے ٹکراؤ ہوا۔ اس جنگ میں ایران کا سپہ سالار رستم تھا۔ علامہ ابن خلدون نے رستم کے بارے میں لکھا ہے، رستم کا حال یہ تھا جب وہ مسلمانوں کو دیکھتا کہ وہ نماز کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں تو وہ کہتا کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا، وہ کتوں کو آداب سکھا رہا ہے۔ اس زمانے میں ایران میں مسجدیں نہیں تھیں۔ مسلم فوجیں میدانوں میں نماز پڑھتی تھیں۔ لوگ میدان میں جمع ہوتے، قاعدے کے مطابق ایک آدمی بطور امام آگے کھڑا ہوتا، بقیہ تمام لوگ صف باندھ باندھ پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ رستم دیکھتا کہ تمام لوگ منظم ہو کر ایک امام کی پیروی میں کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں۔ رستم محسوس کرتا کہ اسلامی خلیفہ کے حکم کے تحت یہ مسلم فوج کو ڈسپلن کی تربیت دی جا رہی ہے، وہ آداب حیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس طرح ڈسپلن اور آداب حیات کی تربیت حاصل کر لیں وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے مسلمان نماز پڑھتے تھے، آج گنتی کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ لوگ ساری دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر قوموں کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، مگر آج کے مسلمانوں کی نماز میں اس قسم کی انقلابی تاثیر موجود نہیں۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں کی نماز فی الواقع آداب حیات سیکھنے کے ہم معنی تھی، مگر آج کے مسلمانوں کی نماز بے روح رسم کے ہم معنی ہے۔ بظاہر آج بھی لوگ ایک امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی وہ ایک امام کی پیروی میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اگر زندہ فعل تھا تو یہ بے روح رسم ہے، اور بے روح رسم کبھی عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا